سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاء في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات۔ آمنت بالله، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ ختم الرسول، ہادی سبل، مولائے کل، امام الانبیاء یعنی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بڑی اچھی تقریر پیش رو خطیب حضرت مولانا خالد ضیاء صاحب سے آپ نے سماعت کی، نعت نبی آپ نے سماعت کیا۔ چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ انشاءاللہ محفل کے اختتام کا وقت متعین ہے، کوشش ہوگی کہ اس وقت پہ محفل اختتام پذیر ہو جائے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ موت برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کی زندگی کی ایک ایک سانس متعین ہے۔ متعین سانسوں سے ایک سانس نہ کوئی زیادہ لے سکتا ہے نہ کم لے سکتا ہے۔ موت آنے کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ زندگی کے ماہ و سال، دن رات، گھنٹے، منٹ، لمحات سب مقرر ہیں۔ اپنی مقررہ زندگی گزارنے کے بعد انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا اور جو بھی ذی روح ہے، اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند و پرند ہوں،
وہ ہوش و طیور ہوں، ایک نہ ایک دن انہیں موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ رب قدیر کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پہ جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، پتہ نہیں کہ کتنی عمر ہماری مقرر ہے، کوئی بچپنے میں، کوئی جوانی میں، کوئی اچھی خاصی عمر گزار کر، زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ ہم روزانہ جو جی رہے ہیں، ایک ایک دن جو گزر رہا ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن روزانہ کم ہو رہا ہے، ایک ایک رات ہماری زندگی سے روزانہ کم ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہم 30 سال کے تھے، اب 31 سال کے ہو گئے، آپ کی عمر بڑھی مگر آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں سیدھا سیدھی یوں کہہ لیں کہ ہم دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تب بھی بے جا رہے ہیں۔ موت تو آنی ہی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور انسان بیمار ہوتا ہے، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بڑے بڑے اسپتالوں میں ہم جاتے ہیں، اطباء سے رابطہ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو وہ بیماری کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی رب کے شافی ہونے کی امید لے کر کہ شفا دینے والا میرا رب ہی ہے۔ تو دنیا کے ڈاکٹر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، موت کا علاج نہیں کرتے۔ موت کا علاج ہے بھی نہیں، ورنہ دنیا کے ڈاکٹر نہیں مرتے۔ ڈاکٹر تو ایسی دوا کر لیتے کہ وہ ہمیشہ جیتے۔ موت آئے گی اور کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں۔ ابھی آپ نے تقریر میں سماعت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کیا گیا۔ تو کیسے یاد کریں؟ ایک تسبیح لے کر کے موت 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 کرتے رہیں؟ مطلب یہ ہے کہ موت کو جب انسان یاد کرے گا تو گناہوں کے ارتکاب کرنے کا اگر ذہن میں کوئی وسوسہ بھی آ رہا ہوگا تو وہ موت کے خیال سے ختم ہو جائے گا۔ موت کو جب انسان یاد کرے گا، اس تاریک کوٹھری کو یاد کرے گا، تنگ کوٹھری کو یاد کرے گا جس میں نہ باپ ساتھ جائے گا، نہ ماں ساتھ جائے گی، نہ دوست، ایسا و اقربا، بیوی بچے، کوئی ساتھ نہیں، انسان کو تنہا لیٹنا ہوگا۔ جب اس قبر کا خیال آئے گا تو بدی کا خیال خود بخود ذہن سے نکل جائے گا۔ موت کو ہمیں یاد کرنا ہے، قبر کو یاد کرنا ہے، تاکہ نیک اعمال کی طرف ہمارا دل راغب ہو اور نیکیوں کی طرف ہماری طبیعت بھی مائل ہے۔ اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ ہم لوگ اگر پردیش جانا ہو، ودیش جانا ہو تو ایک بیگ میں کپڑا وغیرہ پریس کرا کے رکھ لیتے ہیں، ناشتے دان پوشا دان تیار ہے۔ موت کی تیاری کیسے کریں؟ تو موت کی تیاری میرے بھائی یہ ہے کہ زبان جب کھلے تو جھوٹ کے لیے نہیں بلکہ سچ کے لیے کھلے۔ زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے، بلکہ ہو سکے تو زبان اگر کھلے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے کھلے، دل بستگی کے لیے کھلے، کلام پاک کی تلاوت کے لیے کھلے، اللہ کے ذکر کے لیے کھلے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی یہ موت کی تیاری ہے۔ رمضان کے فرض روزے یہ موت کی تیاری ہے۔ درمیان میں اللہ نے اگر آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو نفلی روزے رکھیں، یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ نے مستطیع بنایا ہے تو حج بیت اللہ کریں، یہ موت کی تیاری ہے۔ مالک نصاب ہے تو زکات دیں، یہ موت کی تیاری ہے۔ برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے، نیکی کرتے رہے،
نوافل کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے غلط حرکات و سکنات، قول و فعل سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ موت کی تیاری ہے۔ موت کی تیاری الگ سے کچھ نہیں، نیک کام کرنا تاکہ آخرت میں اس کا ہمیں اچھا اجر ملے، یہ موت کی تیاری ہے۔ عام طور سے ہم لوگ یاد کر کرتے ہیں جب کسی کی تدفین کے لیے جاتے ہیں تب ہمیں قبرستان نظر آتا ہے، تب ہمیں قبر دکھائی دیتی ہے، اور قبر کے تعلق سے، موت کے تعلق سے چند منٹ لوگوں کے ذہن میں بات تر و تازہ رہتی ہے۔ واپس آنے کے بعد پھر وہی دنیا، وہی دنیا داری، وہی ہنسی کھیل، وہی لاابالی پن، یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کوئی نہیں جانتا کہ سینے کے اندر جو یہ دل دھڑک رہا ہے، اس کی دھڑکن کب رک جائے ہمیں پتا نہیں ہے۔ رگوں میں دوڑتا ہوا خون کب منجمد ہو جائے یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ کب آنکھ کی پتلیاں اپنی جگہ ٹھہر جائیں یہ ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے۔ کب ہماری زبان سے قوت گویائی چھین لی جائے اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ تو جب تک یہ زبان چل رہی ہے، جب تک یہ آنکھیں چل رہی ہے، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، جب تک ہمارا جسم کام کر رہا ہے، جب تک سینے میں دل دھڑک رہا ہے، زبان کھلے تو اللہ کے ذکر کے لیے، آنکھ کھلے تو نیک کاموں کے لیے یا نیکیوں کو دیکھنے کے لیے، قرآن پاک کی آیات کو دیکھنے کے لیے، ہمارا قدم اٹھے تو ناچ باجے شراب خانے کے لیے نہیں بلکہ خانہ خدا کے لیے ہمارا قدم چلے، یا کسی غریب محتاج کی مدد کے لیے ہمارا قدم چلے۔ کب زندگی کی شام ہو جائے ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے تعلق سے آتا ہے، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ بہت بڑی سلطنت کا مالک، کہیں سفر کا ارادہ ہوا، وہ شاہانہ کروفر کے ساتھ کہ اپنے کپڑوں میں سے سب سے عمدہ کپڑا منتخب کیا، سواریوں میں سے سب سے عمدہ سواری، اور ہزاروں سپاہی دائیں، ہزاروں بائیں، ہزاروں آگے، ہزاروں پیچھے، اور ان سپاہیوں کے انگرکشکوں، باڈی گارڈوں کے جھرمٹ میں بادشاہ اپنی شان بادشاہ دکھاتے ہوئے گھر سے نکلا۔ وہ قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ راستے پہ ایک بھکاری نما شخص کھڑا تھا۔ سپاہیوں نے ہٹانا چاہا، اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ سے کام ہے۔ وہ قافلہ رکا رہا۔ بادشاہ نے جب دور سے دیکھا کہ ہمارے سپاہی کسی بھکاری سے الجھے ہوئے ہیں، بادشاہ نے پوچھوایا کہ آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ ایک بھکاری سا دکھنے والا شخص آپ سے ملنا چاہتا، آپ سے کہتا ہے کہ کچھ کام ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا چاہیے تمہیں؟ مال و دولت، سونا چاندی، زر و جواہرات، کیا چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے کان میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کان قریب کیجیے۔ بادشاہ نے سوچا کہ سن لیا جائے، اس میں حرج کیا ہے، جان چھوٹے اس سے۔ کان قریب کیا تو اس بھکاری نما شخص نے کہا کہ اے بادشاہ میں کوئی منگتا نہیں، گداگر نہیں، بلکہ میں روح نکالنے والا فرشتہ اسرائیل ہوں۔ اے بادشاہ تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہزاروں سپاہیوں کے جھرمٹ میں بادشاہ ہے، کپ کپی تاری ہے، ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، کلیجہ دھڑکنے لگا۔ بادشاہ ڈرتے کانپتے لرزتی آواز میں کہتا ہے اے ملک الموت اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے محل میں جا کر کے کسی کو جانشین بنا دوں، وصیت کر دوں، نصیحت کر دوں، ولی عہد بنا دوں، کسی کو اپنا جانشین بنا دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ بادشاہ تو محل جانے کی بات کرتا ہے، جانشین بنانے کی بات کرتا ہے، وصیحت اور نصیحت کی بات کرتا ہے، وصیت کی بات کرتا ہے۔ اے بادشاہ تیرا وقت مکمل ہو گیا ہے، تیرے پاس اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ تو اپنی سواری سے نیچے آ سکے۔ اور پھر ملک الموت نے اسی سواری پہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا۔
کیا بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ میرا آخری سفر ہے؟ کیا اسے معلوم تھا یا اس کے ہزاروں سپاہیوں نے اسے موت سے بچا لیا؟ نہیں، جس کا جب وقت ہو جائے گا دنیا کی کوئی دوا بچا نہیں سکتی ہے، اور اگر وقت نہ ہوا ہو تو دنیا کا کوئی ظالم و جابر چاہے کتنا طاقتور ہو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ موت کا ایک دن متعین ہے، مقرر ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ کیوں نہیں چلا کرتے؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر موت آنی ہوگی تو ہزاروں سپاہی مل کر علی کو بچا نہیں سکتے، اور موت نہیں ہوگی زندگی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایمان ہو تو ایسا، عقیدہ ہو تو ایسا، کتنا یقین ہے حضرت علی کو، ایسا ہی یقین، ایمان، بھروسہ ہمیں اور آپ کو اپنے خالق و مالک پہ ہونا چاہیے۔ تو موت کا ایک وقت متعین ہے، اور ابھی آپ نے تقریر میں سنا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آج نماز کا وقت ہے، اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے، ہم نے اس کو بہت آسان سمجھ لیا، پڑھ لے کے نا، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال پڑھیں گے بڑھاپا میں؟ کوئی ضروری ہے کہ آپ کو بڑھاپا آئے؟ کوئی ضروری ہے کہ 70 سال کی زندگی ملے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اور یا تو یہ سوچتے ہیں کہ تمام کاموں سے جب ہم ریٹائر ہو جائیں تب کوئی کام نہیں تو مسجد کا رخ کر لیں۔ کوئی کام تو ہے نہیں، نہ نوکری پہ جانا ہے، نہ دکان پہ جانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، مسجد کا رخ کر لیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ کوئی ضروری ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی تک آپ کو زندگی مل جائے اس عمر تک؟ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جوانی میں جب بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، پھسلنے کی عمر ہوتی ہے، اس وقت اگر کوئی اپنے اللہ کی عبادت کرے تو میرا رب فرشتے کے جھرمٹ میں اپنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، جوانی میں عبادت کیجیے۔ مرنے کے بعد سوچیں کہ پھر سجدہ کرنے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ابھی سنا اپنے سبحان اللہ کہنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان مرتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں جس کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ اگر انسان مر گیا اور اس نے اپنی زندگی میں ثواب جاریہ کا کوئی کام کر گیا، صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی اور ثواب جاریہ کے کام میں حصہ لیا، چوراہے پہ جب تیز دھوپ ہو، کہیں مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، پیڑ لگا دے، ہینڈ پمپ لگا دے تاکہ چلتا ہوا مسافر چاہے کوئی بھی ہو پانی پیے، اس کے چھاؤں میں تھوڑی دیر سستائے، یہ بھی ثواب جاریہ میں آتا ہے۔ مرنے والا اگر ثواب جاریہ کا کام کر کے گیا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جو ثواب جاریہ کا کام کیا ہے اس ثواب کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں اللہ دولت دے تو ثواب جاریہ کا کام کیجیے، اور اولاد بھی چاہے تو اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ کا کام کر سکتے ہیں۔ اور ایسا علم جو نفع بخش ہو، ایسا علم جس کے ذریعے سے نفع پہنچایا جائے، علم نافع، یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ جیسے ایک حافظ قرآن نے ایک کو حافظ بنا دیا، اس نے دوسرے کو بنا دیا، اس نے تیسرے کو بنا دیا، تو جتنے بچے حافظ قرآن بنتے جائیں گے، پہلے والے استاد جس نے بنایا ان کے کھاتے میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
یہ علم نافع ہے. اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کریں. والدین کے لیے دعا کریں. دعا کب کریں گے بچے؟ جب ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے. دعا کب کریں گے؟ جب ہم اپنے بچوں کو نیک تربیت دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہو، عصری تعلیم بھی ہو اور دینی ضروری تعلیم بھی ہو تب. اور اگر دینی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں تو ہمارے بچے دعا کتنا کریں گے اس کا اندازہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. جیسے انتقال ہوگا ہمارا آپ کا، بچے اپنے جائیدادوں کے چکر میں ہوں گے، جس کو کم ملے گا وہ تانو تشریح سے بھی نوازیں گے. اچھی تربیت کرے تاکہ ہمارا بچہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرائے. قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرائے. مرحومہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، الحمدللہ بڑی لمبی عمر ملی، بال بچوں کو خدمت کا خوب موقع ملا، اور یہ انہی کے اصالے ثواب کے لیے محفل ہے. محفل کا اہتمام یا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، قرآن خوانی کا اہتمام، ثواب جاریہ کا اہتمام اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کرے تو بہتر ہے. اور انشاءاللہ مرحومہ کی اولاد سے یہ امید ہے کہ اپنے والدہ کے لیے بھی، والد کے لیے بھی ثواب کا کام زندگی بھر کرتے رہیں گے. آخری بات عرض کر دو، وقت زیادہ ہو جائے. آخری بات سنا، بہت سارے احباب کو لوٹنا بھی ہوگا، جانا ہوگا. میں نے ایک حدیث بھی پڑھا تھا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. مطلب کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، اور رب کی رضامندی ہے تب جنت ہے. کوئی ماں کو ناراض کر کے سوچے کہ جنت مل جائے تو یہ اس کی بھول ہے. ماں کو راضی رکھیے، باپ کو راضی رکھیے، اس لیے کہ دنیا کے اس بھاگ دوڑ بھرے زندگی میں، اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں رشتے مل جائیں گے، لیکن ماں باپ جیسا رشتہ نہیں ملے گا. وہ تو ایک عدد ہے، باپ جس کا خون ہماری لوگوں میں دوڑتا ہے، اور وہ ایک عدد ماں ہے جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر کے تمام مشکلات کو برداشت کیا، درد کی تکلیف برداشت کیا، اور اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں پلا کر کے ہمیں پروان چڑھایا ہے. اس مقدس ماں کا کوئی حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے ماں کو غالباً 7 حج کروائی یا کندھے پہ اٹھا کے طواف کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو حق کی بات کرتا ہے. تمہارے ولادت کے وقت جو اسے تکلیف ہوئی تھی، درد کے جھٹکے ملے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. کتنی خدمت کر لیں، حق ادا نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو بغیر ماں باپ کے بنا دے، جیسے حضرت آدم کو بنایا، ان کی فصلی سے حضرت حوا کو بنایا. ان کے ماں باپ نہیں ہیں. میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ صرف ماں کے ذریعے انسان کو دنیا میں بھیج دے، جیسے کہ مثال ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن رب کا نظام یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آئے تو ماں باپ کے ذریعے سے آئے، ماں باپ کے توسط سے آئے، وسیلہ ماں باپ بنے. یہ نظام قدرت ہے، یہ رب کی حکمت ہے. اور میرا رب حکیم ہے، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جانتے ہیں؟ توجہ دیجیے گا، غور سے سنیے گا. انسان ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے. جانتے ہیں اس کے پیچھے ایک راز کیا ہے، ایک حکمت کیا ہے؟ کہ انسان جب تم جوان ہو جاؤ، جب تم طاقتور ہو جاؤ، تمہارے بازو مضبوط ہو جائے، جب تم دنیا میں ترقی کرنے لگو، اس وقت تم مغرور مت ہو جانا، بلکہ اپنے بچپنے کی اس کمزوری کو یاد کر لینا جب پیشاب کر کے تم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا تھا، پیخانہ کر کے تم اپنے کپڑے سے باہر نہیں آ سکتا تھا،
ایسے وقت میں تیری ماں نے تجھے سنبھالا ہے، تیرے باپ نے تجھے سنبھالا ہے، تیری غلاظتوں کو صاف کیا ہے، تیرے پیشاب پخانہ کو صاف کیا ہے، لہٰذا جب تم کمزور تھے، جب تم ناتواں تھے، تیرے ماں باپ نے تجھے سہارا دیا ہے، کل کو جب تم جوان ہو جاؤ، تیرے باپ کا بازو کمزور ہو جائے، ماں کی طاقت کمزور ہو جائے، ماں ضعیفی کی حالت میں چلی جائے، اور انہیں اگر تمہارے خدمت کی ضرورت ہو تو تم مکر مت جانا، بلکہ اپنے بچپن کی کمزوری کو یاد کر کے ماں باپ کی کمزوری کے زمانے میں ان کے لیے تم لاٹھی بن جانا، سہارا بن جانا، ماں باپ کے لیے سہارا بن جانا۔ اگر بستر پہ ان کے غلاظت ہو تو اس کو یہ سوچ کر کے صاف کر لینا کہ کبھی میری ماں نے صاف کیا تھا، کبھی میرے باپ نے صاف کیا تھا۔ جن کی ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، وہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اب خدمت کا موقع نہیں مل سکتا۔ کتنوں چاہے آپ کہ مرنے کے بعد کیا والد صاحب کا پیر دبا لے، ماں کے تلوے دبا لے، موقع نہیں ملے گا۔ اگر ماں باپ باحیات ہیں تو اسے انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرے، اس لیے کہ آنکھ ان کی جب بند ہو جائے گی تو آپ چاہ کر کے بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ موقع کو غنیمت جانے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کی بددعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر زبان سے بددعا نہ دے، دل دل جائے، تب بھی اولاد کو زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، دل نہ دکھا۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مسلک پہ چلتے ہوئے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، ان کا ایک دشمن تھا، ہمیشہ ستاتا تھا۔ جب امام اعظم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تدفین کے بعد جب آپ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ باحیات تھی اور عمر رسیدہ تھی، تو ان کا وہی دشمن ملا جب باہر نکلے تو، اور کہا کہ ابو حنیفہ تیرے باپ تو مر گئے؟ کہا ہاں۔ ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ اور ماں کے تعلق سے بڑی سخت بات کہی، بڑی سخت بات کہی۔ امام اعظم نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ میں پیغام نکاح دیتا ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دو اپنی والدہ کا۔ امام اعظم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تلوار نکالنے لگے، امام اعظم نے روکا، کہا کہ نہیں، عزل شرع یہ غلط بھی نہیں ہے، صبر کرو۔ امام اعظم نے دبدبائی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو ضبط کیا اور کہا کہ پہلے عزت پوری ہو جائے، اس کے بعد تمہارا پیغام میں پہنچاؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ انہیں منظور ہے کہ نہیں۔ یہ کہا کر کے آپ آگے بڑھے، ابھی تھوڑی ہی دوری پہ گئے تھے کہ وہ شخص وہیں پہ گرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مرنا تو ہے لیکن دل کسی کا توڑنا نہیں، دکھانا نہیں، زبان سے بددعا نہ دے نہ دے، لیکن اگر دل سے بددعا نکلتی ہے تو یہ بددعائیں بھی لگ جاتی ہیں، بددعا نہ دیا جائے تو ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مٹھائی بھی آ گئی، تبرک آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ترنت ختم ہوگا۔ بھائی اب ایسے کچھ تھوڑا ہے کہ 15 منٹ کے بعد اس کو بٹن بند کر دیے، بات آئی ہے تو 10 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے، 12 منٹ بھی ہو سکتا ہے، سن لیجئے 2-3 منٹ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کی دعا کے تعلق سے 2-3 منٹ کی بات سنیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین شہر بخارا میں تھے، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، دل میں خواہش ہوئی کہ اپنے بچے کو اپنے سے بڑا عالم بناؤں گا، بڑا مفتی بناؤں گا، محدث بناؤں گا، مفسر بناؤں گا۔ لیکن وہ عالم دین کچھ ہی مہینوں کے بعد انتقال کر گئے، بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا۔ ان کی بیوہ کے سینے پہ بجلی سے گرتی ہے، کافی دکھ ہوتا ہے، لیکن باہمت خاتون تھی، ہمت کو پست نہیں کرتی اور مضبوط ارادے کے ساتھ یہ ارادہ کرتی ہے کہ میرے شوہر کی اگر یہ خواہش تھی کہ بیٹے کو بڑا عالم دین بنانا ہے تو میں چاہے مزدوری کرنی پڑے، غربت جھیلنی پڑے، لیکن میں اپنے بیٹے کو
بڑا عالم محدث مفسر ضرور بناؤں گی۔ ابھی بچے کی عمر بڑھ رہی تھی، 4-5 سال کا وہ بچہ تھا، چھوٹا ہی تھا کہ دونوں آنکھوں کی روشنی اچانک ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ماں کے سینے پہ پھر بجلی گرتی ہے کہ بغیر آنکھوں کے حافظ تو بنتے دیکھے گئے، اور آنکھ والوں سے زیادہ مضبوط حافظ نابینا لوگوں کو دیکھا گیا، لیکن بغیر آنکھوں والا مفتی، محدث، مفسر شاید کہیں ہو ایک آدھ لاکھوں میں، اس لیے کہ حافظ بننے کے لیے ایک قرآن کو یاد کرنا ہے، اور مولانا مفتی محدث بننے کے لیے سینکڑوں کتابوں کی بہت کردانی کی ضرورت ہے، جس کے لیے آنکھ کے دولت کی بہت ضرورت ہے۔ اب ماں بیٹے کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن ماں نے ہمت پست نہیں کیا، ہر نماز کے بعد دعا۔ اب دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر نماز کے بعد دعا، درمیان میں دعا، اے اللہ میرے بچے کی آنکھ واپس کر دے، اے اللہ میرے بچے کی آنکھ واپس کر دے، میرے بچے کی بینائی واپس کر دے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، ہفتہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، لیکن ماں کی دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو 3 وقت دعا کیے اور اپنے آپ کو اتنا نہ مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہماری دعا۔ بے صبری، وہ ماں تھی دعا کر رہی ہے، 3 ہفتہ مہینہ گزر رہا ہے، دعا کر رہی ہے، رکتی نہیں، دعا کرتی ہے۔ ایک دن اچانک عصر کی نماز کے بعد تر آنکھوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے ماں ابھی دعا ہی کر رہی تھی کہ وہی بچہ جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی ٹہلتا ہوا ماں کے اس کمرے میں آتا ہے جہاں ماں نے مصلی بچھا رکھا تھا، آ کر کے ماں کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے امی جان مبارک ہو، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے میرے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، میں آپ کی نورانی صورت کو دیکھ رہا ہوں۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ غریب کی دعاؤں کی لاج رکھی۔ اس ماں نے بھی گویا یہ ٹھان لیا تھا کہ مالک مولا جب تک میری دعا تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اس وقت تک میں دعا کرنے کا سلسلہ بند نہیں کروں گا۔ دعا کرتی ہے اور ماں کی دعا، اور دعا وہ بھی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور ماں کی دعا اولاد کے لیے، ماں جب دعا دے دینا، کسی مولانا صاحب یا کسی دوسرے ماں کو ناراض کر کے پیر صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، علامہ صاحب دعائیں لیتے رہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ملے نہ ملے تمام لوگ زبان سے دعا دیں گے، جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے اللہ آپ کا سفر آسان کرے، اللہ آپ کا سفر آسان کرے، لیکن ایک بیٹا جب گھر سے چلتا ہے اور رات سے ہی جب اس کا بیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، ماں کے آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں کہ میرا بیٹا 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے گھر سے دور جا رہا ہے، تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک آنسو بیٹے کی سلامتی کے لیے گویا دعا ہے، ایک ایک آنسو دعا ہے۔ اور ماں جو دعا اولاد کو دیتی ہے وہ دعا زبان سے ہی نہیں بلکہ ماں کی دعائیں دل سے نکلا کرتی ہیں، ماں کی دعائیں لی۔ اب آئیے آخری بات، وہی بچہ، بات اچھی لگے ذہن میں اتر جائے تو ایک آدمی خاموش نہ رہیے گا، وہی بچہ شہر بخارا جس کی آنکھ کی روشنی ماں کی دعاؤں کی برکت سے واپس آ گئی تھی، وہی بچہ جب پڑھتا ہے، وہی بچہ جب پڑھتا ہے، وہی بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفکر بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، اور اسی بچے کو دنیا حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کے نام سے جانتی ہے، جو اس بچے نے بچپنے میں آنکھ کی دولت کھویا تھا، ماں کی دعا سے واپس آئی تھی، وہی بچہ بعد میں حضرت امام بخاری بن کر دنیا میں چمکتا نظر آتا ہے۔ اور اسی بچے نے قرآن مقدس کے بعد جو سب سے اہم کتاب ہے صحیح البخاری، اس بخاری کی تدوین کرنے والا وہی بچہ ہے جس کی آنکھوں کی دولت ماں کی دعاؤں کی برکت سے واپس آئی۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کی دعا لیں،
خدمت کریں، دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے لیے ثواب کا کام کریں، اور آپ کے لیے تو ثواب جاریہ کا کام کرنے کے لیے بہت دور بھی نہیں جانا ہے، آپ کے بغل میں مدرسہ ہے، حفظ کرنے والے بچے ہیں، اگر ہمارا کوئی بیٹا حافظ قرآن نہیں بن پایا، ہم اپنے باپ کے نام پر یا اپنی ماں کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے ایک بچے کو، اور طے کرنا کیا ہے، ایک بچے کو حافظ بنانے کا جو خرچ ہوتا ہے، کھانے کا، کپڑے کا، خود و نوش کا، اس کو اگر برداشت کر لیا جائے، اس کے تعلیمی دوران تعلیم کے اخراجات کو، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک بچے کو اپنے مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے حافظ قرآن بنا دیا۔ آپ لوگوں کو تو بہت دور بھی نہیں جاتا ہے، اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان چند جملوں کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھیے سب لوگ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔